یہ بدعت انہوں نے شروع کی. اچھا میں ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دینا تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے. ایک بات نہیں بھی بعض اعتراض میرے تک بھی پہنچا, وہ کہتے ہیں جی کہ جو حضرت علی اور حضرت عباس وغیرہ والا جو معاملہ ہے نا, اس میں بھی سب کا لفظ کسی روایت میں ہے. میں نے وہ کلیئر کر دیا. شاہ جی آپ لیکچر دیکھنے کی بجائے نا آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. نہیں سب کا لفظ ہے روایت میں. سر میری بات سن, میں نے سوال پہنچ گیا آپ کے پاس, ٹھیک ختم ہو گیا آپ کا سوال. آپ کو میں نے ایک بات بولی ہے نا کہ آپ لیکچر نہیں دیکھتے, آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ چڑھا ہے مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. اس میں عباس ابن عبد المطلب کا اور حضرت علی کا جو جھگڑا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے بات کی ہے, اور میں نے بتایا وہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا اور ایک واقعہ ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ حضرت عباس روزانہ ممبر پہ چڑھ کے حضرت علی پہ سب کرتے تھے. ٹھیک ہے گالی ہوا ہے لیکن وہ وقتی طور پہ ہوا ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ چچا باپ کی مثل میں ہوتا ہے. باپ اگر اپنے بیٹے کو گالی دے دیتا ہے وہ ایک واقعہ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ حضرت علی مر چکے ہیں اور مرنے کے بعد 20 سال تک ممبروں پہ لعنت ہو رہی ہے اور اس سے حضرت عباس کا آپ واقعہ لے رہے ہیں. خدا کے لیے لوگ گھاس نہیں کھاتے, آپ گدھے کے اوپر لکیریں پھیر کے زیورہ بنانے کی کوشش نہ کریں. میں نے ان ساری باتوں کے جواب دے دیے ہیں. کون سا کلپ ہے شاہ جی؟ آپ نے جا کے پہلا کام یہی کرنا ہے, مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. اس میں ایک اور روایت بھی ابو داؤد کی انہوں نے وہ اٹھائی ہوئی تھی آج کل, کہ وہ سلمان فارسی نے حضرت حذیفہ کو ڈانٹ دیا, وہ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں بیان کرتے تھے. ان کا میں حضرت عمر کو شکایت کر دوں گا. میں نے پورا اس کا کنٹیکسٹ بتایا ہے کہ وہ کون سی باتیں تھیں. تو یہ میں آلریڈی ریکارڈ کرا چکا ہوں. ٹھیک ہوگا جی. بات یہ ہے کہ بخاری میں حدیث ہے مردوں کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. بائی نیم کسی مردے کو آپ گالی نہیں دے سکتے. جنرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا ان پہ اللہ کی لعنت ہو, وہ تو ام سلمہ نے بھی کہا عراقیوں تم پہ اللہ کی لعنت ہو, لیکن کسی کا نام لے کے اسپیسیفکلی وہ لعنت آپ نہ کریں. جنرل تو آپ کریں گے, وہ قرآن میں لعنت ہوئی ہے. آیت درود جو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جس نے علی کو تکلیف دی اس نے نبی کو تکلیف دی, جس نے حسین کو تکلیف دی. اور فاطمہ کے بارے میں فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو فاطمہ کے 2 ٹکڑے آپ نے قتل کیے ہیں نا, حسن و حسین, تو نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف ہے, تو لعنت تو خود بن جائے گی جنت. تو یہ جو تنقید والے معاملہ, پھر باقی یہ کہنا کہ نا جی جنگیں ہو گئی تھیں, باقی معاملات جو ہیں وہ چھوٹے ہیں, تو ہم کہتے ہیں آپ چھوٹے معاملات کو پھر آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے چھوٹے معاملات بیان کرنے پہ, جب وہ معاملات ہی چھوٹے ہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ جنگ سے بڑا مسئلہ ہے. جنگ تو ہوئی, آپ آمنے سامنے آئے, تلوار اٹھائی, ختم ہو گئی. تنقید میں تو آپ کی ذہنیت اور ذہن کی غلاظت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک کام ختم ہو چکا ہے اور آپ 90 سال تک اپنا اندر کا غبار نکال رہے ہیں. سب و شتم جنگ جمل صفین نہروان سے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ تو جنگ ہوئی, ختم ہو گئی. ایک تلوار اٹھا کے میرے سامنے آگے ظاہر ہے میں بھی تلوار اٹھاؤں گا, لیکن جنگ ختم ہو گئی. آپ ہر ممبر کے اوپر لعنت کر رہے ہیں اور 90 سال تک لعنتیں کروا رہے ہیں, آپ کا غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہو رہا. سب و شتم از بگر ایشو دین جنگ جمل صفین نہروان. وہ کہنے کو چھوٹا کہتے ہیں لیکن وہ ہے بڑا ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں چھوٹا تو ہم الزامی جواب دیتے ہیں, پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے جب ہم بیان کریں. چھوٹا ایشو ہے نا, کرنے